بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے نماز وتر کے تعلق سے اور سنت اور نوافل کے تعلق سے چند مسائل رکھ رہا ہوں۔ ایک عورت ہے جس نے مسئلہ معلوم کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں؟ اگر کوئی شخص یا کوئی عورت وتر تہجد میں پڑھتا ہو اور ایک رات ان کی آنکھ نہ کھلے اور صبح صادق کا وقت ہو جائے تو کیا اب صبح صادق کے وقت میں وتر کی قضا کرے گی یا پھر جو ہے اشراق کے بعد کرے گی، اشراق میں کرے گی؟ کیا حکم ہے شریعت کا؟ اور دوسرا یہ کہ اور آپ نے فرمایا ہے، بتایا ہے کہ عورت حائضہ اگر ہو اور وہ سنتوں کی نیت باندھ رکھی ہو پھر حائضہ ہو جائے تو ان کی قضا کا حکم آپ نے دیا ہے، تو یہ ثابت کہاں سے ہے یہ بھی بتا دیجئے، اور ان کی پھر نیت، یعنی کہ اگر ثابت ہے تو پھر ان کی نیت کیسے کرے گی؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ حائضہ والا مسئلہ ہی سلجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ فرض نمازیں جو کہ اللہ نے فرض کی ہے، اللہ نے فرض کی ہے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت حیض میں معاف بھی کر دیا ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے سنت اور نوافل جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نہیں کیا بلکہ مخلوق نے اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ نیت باندھنے کے بعد یہ نمازیں پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھے، فرض جو تھے وہ اللہ نے فرض کیے تھے، ان کو پڑھنا فرض کو واجب ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے ان کو ساکت کیا ہے، یعنی کہ اس حالت حیض میں تو اس وقت پھر وہ ساکت ہو جاتی ہے، ان کی قضا اسی لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ ان کی قضا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ لیکن یہ جو سنت اور نوافل ہے، یہ انسان خود جب نیت باندھ لیتا ہے تو ان کو پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب نیت باندھنے کے بعد حیض آ جائے تو حیض سے پاک ہونے کے بعد ان کو اس لیے پڑھنا واجب ہے کہ یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے، یعنی کہ اپنے اوپر واجب کی تھی۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ یہ رہا مسائل مستورات، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 46 اور 47 میں آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اب آتے ہیں اس کے نیت کے بارے میں، نیت کیسے کریں گے؟ تو جس طریقے سے عام نمازوں کی نیت ہوتی ہے، آپ یہ نیت کرے گی، دل کے اندر ارادے کا نام نیت ہے، یاد رکھیں ارادے کا نام نیت ہے، لیکن اگر زبان سے کرے گی تو اس طریقے سے کرے گی، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز سنت یا 4 رکعت نماز سنت یا 2 رکعت نماز نفل یا 4 رکعت نماز نفل اس وقت کی جس میں حائضہ ہو گئی تھی اور نیت باندھ رکھی تھی، یہ قضا پڑھ رہی ہوں، اتنی نیت کر لیجئے کہ میں وہ سنت یا نوافل جو حالت حیض میں، یعنی کہ نفل نمازوں کی یا سنت کی حالت میں حیض آیا تھا، ان کی قضا کر رہی ہوں، بس اتنا کہے اللہ اکبر، آپ کی نیت ہو گئی۔ اب آتے ہیں وتر کے تعلق سے، اگر کوئی شخص، کوئی عورت، کوئی بھی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نماز کا دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے وتر کی۔ اگر تہجد میں پڑھتے تھے لیکن آنکھ نہیں کھلی اور صبح صادق کا وقت ہو گیا، اذان کی آواز آ گئی، اذان کی بھی آواز آ گئی، تو چونکہ وتر جو نماز ہے یہ نفل نماز نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے۔ اور یاد رکھے، صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک کوئی بھی نفل نماز پڑھنا اور یہ منع ہے۔ یاد رکھے، نوافل پڑھنا منع ہے، واجب پڑھنا منع نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھے۔ تو آپ یہاں پر صبح صادق میں اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد آپ پہلے وتر کی قضا کریں، اور وتر کی قضا کی نیت یہی ہے کہ میں آج والی رات کے جو وتر میرے قضا ہوئے ان کو پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، اس طریقے سے نیت کر کے اپنے وتر پورے کر لے، پھر آپ جو ہے فجر کی نماز مکمل کر لے، 2 سنت پڑھ کے 2 فرض پڑھ لے، یہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں کہ عمری قضا میں جو وتر کے تعلق سے پوچھا گیا ہے کہ نیت کیسے کرے اور کیا وتر کی نماز بھی عمری قضا میں شامل ہے، تو یاد رکھے کہ عمری قضا میں وتر بھی شامل ہے، وتر بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وتر جو ہے سنت اور نوافل نہیں ہے بلکہ واجب نماز ہے، اور واجب کو بھی قضا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اگر چھوٹ جائے یا کوئی کمی بیسی ہو جائے لوٹانی پڑے، اس لیے جو ہے وتر بھی پڑھنے پڑیں گے۔ نیت کا حکم جیسے کہ فرض نمازوں کا ہے کہ میں اپنی سب سے پہلی قضا نماز پڑھ رہی ہوں، ظہر کی، عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی، اسی طریقے سے وتر کی بھی نیت یہی ہے کہ میں اپنی سب سے پہلی نماز پڑھ رہی ہوں، قضا وتر کی سب سے پہلی نماز پڑھ رہی ہوں، اس طریقے سے آپ اپنی نماز تمام مکمل کر لیجئے۔
یہ تمام مسائل جو میں نے آپ حضرات کو بتائے ہیں، تعالیم النساء صفحہ نمبر 158، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114، مسائل مسورات صفحہ نمبر 46 سے 48، یہ تمام مسائل آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔